بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، کافی دنوں سے عائلی مسائل، فیملی مسائل، گھریلو مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وہ مضمون یہاں پورا ہو گیا، اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا مفہوم آپ کو پہلے سمجھاؤں، پھر ترجمہ، مفہوم کے بعد ترجمہ کرنے سے بات پوری سمجھ میں آ جاوے گی، اور پھر اس سے متعلق کچھ ضروری بات۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں کسی جگہ پر کوئی وبائی بیماری آئی، جیسا کہ طاعون، گلٹی اور نہ معلوم کیا کس قسم کی بیماریاں ہمیشہ سے آتی چلی آتی۔ جس بستی میں یہ بیماری آئی، اس بستی میں سے قریب 10,000 لوگ وہ بستی چھوڑ کر ایک جنگل میں دو پہاڑوں کے بیچ میں جا کر رہنے لگے، اور بستی چھوڑ کر یہاں آباد ہونے اور یہاں رہنے کا مقصد تھا تاکہ یہ بیماری نہ لگ جاوے ہمیں، ہم مر نہ جاویں۔ تو موت کے ڈر سے وہ اپنی بستی چھوڑ کر جنگل میں آئے اور دو پہاڑوں کے بیچ میں آ کر 10,000 کے قریب لوگ رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل ناپسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک ساتھ ان سب کو موت دے دی، سب مر گئے۔ اب یا تو یہاں کوئی کفنانے دفنانے والا نہیں تھا، یا اتنی بڑی تعداد کو لوگ کفنا دفنا نہ سکے، وہ وہیں پر اسی طرح پڑے رہے۔ وہاں لوگوں نے آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ اب زمانہ گزرتا رہا، گوشت، کھال، گوشت، چربی، یہ چیزیں تو بہت جلدی گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بہت مدت تک پڑی رہتی ہیں، تو وہاں پر ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں کسی نبی کا گزر ہوا، اس زمانے میں جو نبی تھے ان کا گزر ہوا وہاں سے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا ماجرا پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورا ماجرا بیان فرمایا کہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی کو حکم دیا کہ تم ان ہڈیوں کو کہو کہ ان پر گوشت چڑھ جاوے۔ چنانچہ ان پر گوشت چڑھ گیا، یعنی ان کا جسم مجسمہ بن گیا۔ پھر فرمایا کہ ان کو کہو یہ زندہ ہو جاویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جب ایسا کہا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ قصہ ہے اس میں۔ اب آپ ترجمہ سنیے پہلے، پھر بتاؤں گا کچھ اور بات۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟
یہ اس کو ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں استفہام اور سوال. کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم اللہ موتوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم سب مر جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب مر گئے. ثم احیاہم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اس ایک نبی کی دعا سے. ان اللہ لذو فضل علی الناس. بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون کا ترجمہ ہوا. پہلے تو آپ اس کا حاصل اور مفہوم سمجھو بس. دوستو وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. بے شک موت کے بھی کچھ اسباب ہیں جیسا کہ زندگی کے کچھ اسباب ہیں. لیکن یہ اسباب بھی تو اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ اسباب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی کام کرتے ہیں سب. جس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جس کی موت نہ ہو اس کو کوئی مار نہیں سکتا اور جس کی موت ہو تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. جس کو ہم یوں کہتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. جہاں ہمیں موت کا ڈر ہے اگر ہم وہاں سے چلے گئے کسی دوسری جگہ چلے گئے جیسے یہ لوگ نکل کے چلے گئے تھے تو کیا موت صرف بیماری ہی سے آئے گی؟ مرنے کے موت کے اور بھی تو دوسرے اسباب ہیں اور دوسرے کسی سبب سے آ جاوے گی. یہاں کورونا کی وجہ سے آئے گی مان لو اور کوئی جنگل میں جا کر رہے گا تو وہاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو جاوے گی موت. گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہو جاوے گی موت. نہ معلوم اچانک کس بات سے کوئی درندہ کھا جاوے آ کے کوئی سانپ کاٹ جاوے آ کے تو نہ معلوم کتنے اسباب ہیں موت کے کس سبب سے موت ہو جاوے. اور رہی بات ان ظاہری سبب کی کہتے تو ہمیں صحیح ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے ڈائریکٹ کوئی سبب نہ ہو موت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے کہ نکال لو اس کی جان تو دل کی حرکت تو بند ہوئے گی. جبھی تو دل کی حرکت تو بند ہونی ہے جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ دیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال موت کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب سے اگر بچے آدمی تو دوسرے سبب سے موت آ جاؤ گے. اور یہ اسباب اپنے اختیار میں ہے نہیں ان سب سے بچنا. اگر ان سب سے بچنا اپنے اختیار میں ہوتا تو کوئی مرتا ہی نہ. یہ ہے اس واسطے موت سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی سے ڈرنا. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس آیت شریفہ کا اصل مقصد اصل منشا یہی ہے. اور آگے ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کی تمہید ہے یہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا جب اگلی آیت کا ترجمہ ہوگا. یہاں تک تو اس کی بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ایک سوال یہاں رہ جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ وبائی بیماری ہو تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے کہ جو اس بستی میں ہے وہ دوسری بستی میں نہ جاوے یہیں رہے چاہے وہاں بیماری ہے یا نہیں ہے وہاں مت جاوے. اور جو دوسری بستی کا ہے وہاں بیماری نہ ہے نہیں ہے تو وہ یہاں نہ آوے وہ اپنی بستی میں رہے اور یہ اپنی بستی میں رہے. یہ حکم ہے. اور اس بستی کے جس بستی میں بیماری ہے اگر وہ کسی دوسری بستی میں نہ جاویں اگر وہ وہاں سے نکل کر کسی جنگل وغیرہ میں جا کر رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں اجازت ہے اس کی.
لیکن اس کے واسطے شرط یہ ہے کہ وہ بستی میں آتے رہیں اور بیماروں کی تیمارداری کرتے رہیں، چاہے وہ جذام اور کوڑ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی سی بیماری ہو، جس کو آج کل کہتے ہیں نا متعدی بیماری، لگنے والی بیماری، چاہے وہی بیماری کیوں نہ ہو، تب بھی آ کر بیماروں کی تیمارداری کرتے رہیں، اور جن کی موت ہو ان کو غسل دیں، کفن دیں، نماز پڑھیں، دفنائیں، اور اس ڈر سے کہ بیماری لگنے والی ہے تو تیمارداری سے نہ بھاگیں، اور ان کو کفن دفن دینے سے نہ بھاگیں، ان کی نماز پڑھنے اور قبر میں دفنانے سے نہ رکیں، یہ سب کام کریں۔ یہ حکم ہے۔ جا کر رہ سکتے ہیں باہر، لیکن بستی میں آ کر مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کا کفن دفن یہ کرتے رہیں گے، یہ حکم ہے۔ اب یہ لوگ جیسا کہ قصے سے معلوم ہوتا ہے اور انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگے اور ایسے علاقے میں چھپ کر جو گویا کے رہنے لگے کہ اپنی بستی کی انہوں نے کوئی خیر خبر نہیں لی، اپنے مریضوں کی جن کو چھوڑ کر چلے آئے تھے ان اپنے مریضوں کی کوئی خیر خبر نہیں لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھلانے کے واسطے کہ بھاگنا تم کو موت سے نہیں بچا سکتا، ان کو موت عطا فرمائی۔ ممکن ہے کسی سبب سے موت عطا فرمائی ہو، اور ممکن ہے کسی بلا سبب کے ڈائریکٹ اپنے حکم سے ان کو موت مار دیا ہو، دونوں احتمال ہیں۔ یہ اب میرے دوستوں بزرگوں، میں نے جو اصل حکم ہے وہ بھی بتا دیا اور یہ قصہ بھی بتا دیا آپ کو، یہ قصہ بھی بتا دیا ہم نے آپ کو، اور یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اور موت سے جتنا آدمی طبعی طور پر ڈرتا ہے اتنا نہ ڈرے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ بہت سارے آدمی ان پڑھ ہونے کے باوجود بہت ذہین ہوتے ہیں اور مولوی صاحب کو گھیر کے کھڑا کرتے ہیں، اجی مولوی صاحب آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی مسجد میں آ کے، آپ بھی ماسک لگاؤ پھرو دے، اجی آپ لوگوں نے بھی فتوے دیے کہ کیا کہیں اس کو سوشل ڈسٹینس، کہ تم بھی فاصلہ کر کر کے کھڑے ہو، نماز میں تم نے ماسک لگوا دیے، تم نے جماعت میں فاصلہ کروا دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں کہنے لگے۔ اگر ایسے ہی ایمان والے ہیں اور ایسی بات ہے تو تم نے کیوں ان باتوں پر عمل کیا؟ ہاں، آپ کو واسطہ نہ پڑا ہو لیکن ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب کچھ جو ہم نے کیا ہے وہ انتظام برقرار رکھنے کے واسطے، موجودہ حکومت کا انتظام برقرار رکھنے کے واسطے، اور صاف الفاظ میں اگر کہو تو ان کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے واسطے، نہ کہ اپنے کسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، نہ اس لیے کہ ہمیں اپنے دین کے حکم پر کوئی یقین نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے حدیث کو، اپنے اللہ رسول کے حکم کو غلط مان لیا ہے، اس لیے۔ آپ کو اگر یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ معاملہ شروع ہونے سے پہلے تفسیر ہوئی تھی، تو اس میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی جو آج بتائی ہے، اور آج بھی ہم نے آپ کو یہی بات بتائی، اور جس سے بھی پوچھو گے آپ کسی بڑھیا عالم، ماہر عالم سے، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا۔ اور اس کے آیت شریفہ کے بتانے کا منشا یہی ہے کہ موت سے نہ ڈریں، ایک بات۔ اب دوسری ایک بات سنو، آپ کئی بات ہو گئی، اور بات سنو، اور اس بات جتنا دھیان سے آپ سن رہے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں سنیے، اس بات کو دھیان سے سنیے۔ پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نقد سزا بھی دے دیتا تھا، جیسا کہ ان کو نقد سزا مل گئی، اب نہیں دیتا، اکثر و بیشتر اب نہیں دیتا، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔
عبرت کے واسطے وہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ نے اس طرح کیا تاکہ لوگوں کو، موجودہ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور آنے والے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ ان کو دکھا دیا، ہمیں بتا دیا۔ سنیے میرے الفاظ، ان کو دکھا دیا اور ہمیں بتا دیا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اللہ تعالیٰ کی بات پر اتنا یقین ہے کہ آنکھوں دیکھے سے بھی زیادہ۔ تو یہ ہماری عبرت کے واسطے، اس واسطے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے احکام کو سمجھنا اور ماننا، اس کے علاوہ ہر حکم جو اس کے خلاف ہے وہ نقصان دہ ہے، الٹا ہے، جہالت کی بنا پر ہے۔ چاہے کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر، چاہے کوئی کتنا بڑا سائنسداں، کچھ بھی ہے، کہ اللہ کے علم کے سامنے کسی کے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلیے آپ، قصہ تو بڑا ہے، وہ تو شاید اگلے ہفتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں، اور جہاد کا حکم سنانے سے پہلے ان کو یہ قصہ سنایا تاکہ ان کو یہ بتلا دیا جاوے کہ ایسا نہیں کہ جو جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، وہی شہید ہوگا، وہ مرے گا، اور جو گھر میں رہے گا وہ بچ جاوے گا۔ جیسے کہ ابھی بات آئی تھی، جس کی موت ہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کی کوئی موت نہیں ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ جس کی موت ہے وہ گھر رہ کر بھی مرے گا، اور جس کی موت نہیں ہے وہ تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی بوچھار میں بھی نہیں مرے گا۔ یہ قصہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا۔ یہاں ایک بات ہوگی، اب ترجمہ ہو کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں، اور ان باتوں کو دھیان سے سنو میرے دوستو۔ اسلام کو جہاد کی بنا پر بہت بدنام کیا جاتا ہے، اور کتنا بدنام کیا جاتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں جہاد کا حکم نہ ہو، کوئی دین ایسا نہیں جس میں جہاد کا حکم نہ ہو۔ دیکھو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا اور جہاد کا جو حکم دیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی جہاد کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اکثر و بیشتر احکام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ ان کے دین میں بھی جہاد کا حکم تھا، اور ہمارے دین میں بھی، دین اسلام میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ لہذا صرف اسلام کو بدنام کرنا یہ سوائے جہالت کے یا حسد کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات میں آپ کو بھی سمجھا دوں، دوسرے بھی سمجھ لیں اور آپ بھی سمجھ لیں۔ کم علمی کی وجہ سے کبھی ہمارے بھائی بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاد کی غرض امن قائم کرنا ہے، کسی کو مارنا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جہاد تو ہمیشہ امن قائم کرنے کے واسطے ہوتا ہے۔ جو فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدامنی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سرکوبی کے لیے ہے، ان کے سروں کو کچلنے کے واسطے ہے، امن قائم کرنے کے واسطے ہے، وہ کسی کو قتل کرنے کے واسطے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے واسطے جتنے قاعدے قانون ہیں، اس کے واسطے، جہاد کے واسطے جتنے قاعدے قانون ہیں، میں پوری یقین کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، اس نے بھی اپنے دفاعی اور یہ جیسی بھی جنگ وہ کرتی ہے، اس میں اتنی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کیا جتنی رحم دلی کا مظاہرہ ہمارے دین میں کیا گیا ہے اس جہاد میں۔ جی ہاں، کسی عورت کو قتل نہ کرو،
کسی بچے کو قتل نہ کرو، جو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، اپنے کھارے کمارے، ان کو قتل نہ کرو، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، مذہبی لوگوں کو قتل نہ کرو، جہاد میں بھی کھیتی نہ اجاڑو، ظلمن بستی میں جو سفر کرتے تھے لشکری فوجی، تو ظلمن کسی بستی سے کوئی چیز نہ لو، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں، مثال کے طور پر اگر اسلامی فوج کا کوئی ادنا قسم کا سپاہی کسی کافر کو امن دے دے، امن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اب تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو کسی کو حق نہیں ہے اس کو پھر قتل کر دینے کا۔ اب بتائیے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو نہیں کوئی قتل کرے گا۔ تو اتنی قاعدے قانون ہے جو میں نے آپ کو کچھ بتائے ہیں، تو پھر بھی اس میں اتنی رحم دلی کا مظاہرہ ہے یہ۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں دیکھو قتل کر دو، قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں وہ کبھی اور نہ معلوم کتنا کتنا۔ تو میرے دوستو، جب دیکھو ادھوری بات سمجھی جاوے، یہ ادھوری بات کہی جاوے تو وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، اور اگر پوری بات کہی جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا کتنی مرتبہ حکم ہے، اور حدیثوں میں سے کتنی تاکید آئی ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن پاک کی آیت ہے جی، اور یوں کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، پڑھنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ جی، اور یہ کہہ کر پھر آدمی یہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنا درست نہیں جی، اور قرآن میں موجود ہے، تو وہ بات یوں کہہ رہا کہ ہاں قرآن میں موجود ہے، اور اگر اس کو صحیح مان لیں تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ نماز پڑھنا درست نہیں، لیکن میرے بھائی یہ ادھوری بات ہے۔ اس کا اگلے بھی تو دیکھ لو کیا ہے آگے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہ اس وقت کا حکم ہے جب شراب پینے کی ممانعت نہیں تھی، شراب پی سکتے تھے، لیکن شراب پی کر یا شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی، یا شراب کے وقت میں نماز کے وقت سے پہلے شراب پینے کی نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی کہ شراب پی کر نماز نہ پڑھو، اس وقت شراب نہ پیو، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بات ادھوری ہے۔ میں اس کو بھی بتا دوں آپ کو، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ ایک آیت شریفہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں پاؤ تم ان کو قتل کر دو، لیکن یہ ادھوری بات ہے، بالکل ادھوری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں سے ایک معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس معاہدے آخر میں پھر یوں کہا کہ جب وہ زمانہ گزر جاوے جو ان کو مہلت کا دیا گیا ہے، اور پھر بھی یہ اپنی حرکت پر معاہدے کی پابندی نہ کریں اور اپنی حرکتوں پر جمع رہیں، تو پھر جہاں پاؤ کر دو کام۔ تو وہ تو اتنی لمبی چوڑی بات ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہو تب ہے وہ حکم، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کافر کے لیے نہیں ہے، یہ ہر جہاد کے ہر جنگ کے لیے نہیں ہے، جو بلکہ جو معاہدہ ہوا اس کی پابندی نہ ہو تو اس کے بعد ہے وہ حکم، یہ ہے۔ اس واسطے ادھوری بات ہے۔ بہرحال اب میں آیت شریفہ کا ترجمہ کر دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے دلوں کے جذبات اور ارادات اور خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ جو اس کے خلاف بات کرے گا، اس حکم کے خلاف بات کرے گا، اس پر اعتراض کرے گا، اللہ اس کو سن رہا ہے۔ اور جو اللہ کے اس حکم کو ناپسند کرے گا دل سے ہی، چاہے زبان سے کچھ نہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے اس لیے بس رہنے دو، اگلی بار شروع کریں گے تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔